ایجوکیشن سسٹم پہ اگر بات کی جائے تو بہت ہی ایک افسوسناک المیہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو ایک کریکولم ڈیولپ کیا گیا، ہماری جو نسل ہے اس کے سٹینڈرڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا انفارچونیٹلی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ابھی جو پچھلے 2 سال 1.5 سال سے ایجوکیشن سسٹم جن کرائسس کا شکار ہے، سب سے پہلے جو ٹاپ آف دی لسٹ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئیں، سکول بند ہو گئے، کالجز یونیورسٹیز بند رہیں، بچوں کو چھٹیاں کرنے کی عادت پڑ گئی، اور اب بچوں کی سائیکی ایسی بن گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح سکولز بند رہیں، کالجز بند رہیں، ہمیں پڑھائی نہ کرنی پڑے۔ ہر دور میں ایسا ہی رہے کہ بچے پڑھائی سے تنگ ہی رہے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کچھ اس طرح کا بنائیں کہ بچے کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ اس کا انٹرسٹ انہی چیزوں میں ڈیولپ ہونا ہے جو ریئل ہے، جو اس کو اس کی فطرت کے مطابق ملتے ہیں۔ فطرتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اپنی محبت کا ایلیمنٹ رکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ دین اسلام پر پیدا کیا گیا فطرتاً۔ تو دین اسلام کیا ہے؟ یہی ہے سیدھی راہ، وہ راہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بندے کو لے جائے، وہ راہ جس پہ چل کے انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکے، وہ راہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر، کئی نبی اس دنیا میں بھیجے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، یا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ایک بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھائی جا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے جو ایک ایجوکیشن ہے اس کو 2 طبقات میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک طرف آ گئی دنیاوی تعلیم، دوسری طرف آ گئی دینی تعلیم۔ اب دنیا میں رہنے کے لیے دین کیا ہے؟ دنیا چلانے کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ہم کیسے دین کو دنیا سے الگ کر سکتے ہیں یا دنیا کو دین سے الگ کر سکتے ہیں؟ ایک سائیکی سی بن گئی ہے کہ اب جو بندہ اگر قرآن اور حدیث سیکھ رہا ہے، وہ تو فزکس، کیمسٹری، بایو کوئی پہچان نہیں ہے اس کو اس کی، اور ایک طرف وہ بچہ ہے جو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹک، انگلش، وٹ ایور ہر چیز میں A+ لے رہا ہے، بٹ اسے نہیں پتا قرآن میں کیا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ گویا کہ ایجوکیشن سسٹم کو 2 طبقات میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب ایک طرف ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی طرز تعلیم، اور دوسری طرف آ گیا انگریزی طرز تعلیم، تو بچہ پس کے رہ جاتا ہے۔ اب اگر آپ بچے کو کسی ادارے میں ڈالتے ہیں تعلیمی، عصری تعلیم کے لیے، تو وہ بچہ نہ تو قرآن سیکھ پاتا ہے نہ حدیث سیکھ پاتا ہے۔ اب ایک طرف وہ دوسرا بچہ ہے جو بچپن سے ہی کسی مدرسے میں جا رہا ہے، قرآن حفظ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں باقی کتب بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس بچے کو بایو، فزکس، کیمسٹری، انگلش کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا، اس کا اسے علم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے جب بچے آپس میں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس طرح کے بچے جب آپس میں ملتے ہیں، تو گویا کہ معاشرے میں ایک طبقاتی نظام بننے لگتا ہے۔ اب انگلش لٹریچر پڑھنے والا اسلامیات پڑھنے والے کو ایکسیپٹ نہیں کرا، اور اسلامیات پڑھنے والا سوچتا ہے کہ انگلش لٹریچر جو ہے وہ تو بھائی جہنمی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کا سینس بن گیا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ آپ اگر قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی فزکس بھی ہے، اس میں آپ کی کیمسٹری بھی ہے، اس میں آپ کی بایو بھی ہے، اس میں میتھمیٹک بھی آ جاتی ہے۔ لینگویج اس سے بہترین کوئی نہیں ہے، ساری لینگویجز وہیں سے نکلی ہیں، ہر علم قرآن سے اوریجنیٹ ہے، تو ہم کیسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہو کہ بچے کو قرآن بھی سکھایا جائے۔ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم کیا دیا ہے۔ پڑھا لیتے ہیں قرآن، ناظرہ قرآن بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت قرت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں، ساری باتیں، لیکن معنی اور مفہوم کون سمجھائے گا؟ عربک تو ہماری لینگویج ہے نہیں، بچوں کو یہ ہم نے سکھانا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں سورہ فاتحہ، اسے پتا تو ہو فاتحہ کہتے کسے ہیں۔ اگر بچہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو بچے کو پتا ہو ہم کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، عالمین کا مطلب کیا ہے، میرا رب کون ہے۔ تو جب اس کی لینگویج میں اسے بتایا جائے گا کہ اس کا رب کون ہے، کیسا ہے، اس نے اس کی حمد کیسے کرنی ہے، اس نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیا اصول زندگی کے بتائیں، تو اس بچے کو پھر آگے کوئی بھی چیز انگلی پکڑ کے سکھانے والی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن اسے سارا کچھ سکھا دے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح سے بہتری لائی جائے کہ اصل جو ہے اسے سکھایا جائے، اسے پڑھایا جائے، اسے بتایا جائے۔ اب اس چیز کے میں بالکل خلاف نہیں کہ آپ بچے کو انگلش نہ سکھائیں یا بایو، فزکس، کیمسٹری نہ پڑھائیں، ضروری ہے یہ سب، لیکن یہ سب بھی تو اوریجنیٹ کر رہی ہے قرآن سے۔ بچے کو قرآن بھی تو سکھائیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں قاری صاحب لگا دیے، وہ آ رہے بچے کو پڑھا رہے ہیں، ایک دفعہ بچپن میں قرآن مجید مکمل کر لیا، اس کے بعد ساری زندگی اس بچے کو ٹائم ہی نہیں ملتا وہ قرآن کھول کے بھی دیکھ لے۔ نہ ہی پیرنٹس کہتے ہیں، والدین کی بھی خامی، پڑھانے والوں کی بھی، ٹیچرز کی بھی۔ ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کو اس کے اصل سے ضرور روشناس کروائے، اسے بتائے اس کی زندگی میں کیا مقصد ہے، اسے اللہ نے بھیجا کیوں ہے۔ پھر اگر ہم خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں میں آسانیاں فرما دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی نسل کو ہم اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کے احکامات کے مطابق بتائیں، تب جا کے ہمارا پاکستان، ہمارا کشمیر ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔